سلام پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند تر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پھر بھی ذرا بلند تر سے میں نے آپ کے سامنے 28واں پارہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت کو تلاوت کیا ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے هو الذی وہ ہے، اس نے دو لفظوں میں اپنا کمال بتا دیا، وہ ہے، اس کے لیے بس یہ ہے کہ وہ ہے، کیسا ہے نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ روزانہ بیان کرتے ہیں، وہ ہے، کیا کیا اس نے؟ بعث فی الامیین، توجہ فرمائیں، اسی اللہ نے مبعوث فرمایا، بے سب سے ہے، مبعوث فرمایا، باسا مبعوث فرمایا فی الامیین، امیین میں، کوئی علم الہی میں امیین بالکل اس وقت موجود ہیں، بے شک میں ان کا موجود ہونا ضروری ہے، بے شک کی لفظ جب آئے گی تو سارا نظام ہونا ضروری ہے، چونکہ اس بے شک میں شریعت نے آگے چلنا ہے، دین نے آگے چلنا ہے، بے شک ہوتی ہی برائے تبلیغ و تعلیم ہے، لیکن ان میں جو بے شک ہو رہی ہے وہ پوری بے شک برائے تصدیق نبوت ہے، تصدیق نبوت ہے، تصدیق دین ہے، تصدیق قرآن ہے، تصدیق شریعت ہے، ہر شے رسول کرتا جائے گا یہ اس کی تصدیق کرتے جائیں گے تاکہ دین کی تکمیل ضروری ہو جائے۔
اگر جملہ کہہ دوں تو بھیجا بھی نہیں ہوگا. جب یہ تصدیق کرتے ہوئے شروع سے آ رہے ہیں، پھر جب تک کہ آخری اس کی ولایت کا اعلان نہ ہو پھر دین نے بھی کامل نہیں ہونا. یہ اعلان ہی اس تصدیق کا اشارہ ہے. اور فرما رہے ہیں اس تصدیق کا اشارہ کہ ساری شریعت کی تصدیق یہ کرے اور یہی سے نظام نے آگے چلنا ہے. تو پھر غدیر پر اس کی تصدیق کا اعلان ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اس میں کیسی لفظیں اس رسول کے لیے آئی جو کبھی توحید نے ان کے لیے بیان نہیں فرمایا، تھوڑا سا لہجہ بدل دیا. معلوم ہے علی کے کمال کو بتانے کے لیے توحید لہجہ بھی بدل سکتی ہے. باسا اس نے مبعوث فرمایا، توجہ فرمایا، فل امیین، امیین میں. اب یہ ڈھونڈنا ہے کہ امیین کون ہے. روزانہ میں کہتا آ رہا ہوں امیین. پہلے آپ یہ سماعت فرما لیں جو کہ آج امیین پہ بحث کرنی ہے کہ امیین میں امیین آل محمد ہے، امیین آل ابو طالب علیہ السلام ہے، امیین آل عمران ہے، امیین بنی ہاشم ہے، امیین معصوم ہے. اہل مکہ بعد میں ہے. نسل اسماعیل ام العرب بی بی ہاجرہ کی نسل بعد میں، ہم بعد میں. یہ انسان جتنے ہیں یہ بعد میں ہیں. اصل غرض بعثت رسول امیین آل محمد ہے. پھر یہاں امی کا ترجمہ جو کیا گیا ہے کہ امی کے معنی ان پڑھ کے ہیں یا امی کے معنی ان پڑھ کے نہیں ہے. پھر بحث کرتے ہیں یہ لفظ امی ہے کیا. امی جو جس سے امی ایک امیین جماعت، تو اس کا مقصد ہے اگر ان پڑھ ہوئی تو پوری جماعت ہوگی نا، پھر ان میں ایک نہیں ہوگا. اگر یہ جماعت ہی ان پڑھ ہے، جماعت ہی ان پڑھ ہے، تو پھر سلونی کے دعوے کن سے کرواتا ہے؟ وہ سلونی کا دعویٰ کرنا ہی میرا خیال بھیجا ہے. چونکہ رسول کے علاوہ جن میں بھیجا گیا وہ تو ان پڑھ ہے، پھر رسول کے علاوہ کسی سے سلونی کا دعویٰ کروانا یہ کہاں تک درست ہے؟ جب ہیں ہی دوسرے سارے ان پڑھ تو یہ دعویٰ کروانا سلونی کا دلیل ہے کہ امیین کی پہلی فرد کا نام علی بن ابی طالب. امیین کون ہے؟ میں روزانہ کہتا آ رہا ہوں امی. جناب بحث کرتے ہیں، میں نے جو نئے حضرات تشریف لائے، امی کی لفظ پورے قرآن میں 3 مرتبہ آئی. میں نے 2 مرتبہ بتائی ہے، 1 مرتبہ رہ گئی تھی. 1 مرتبہ جناب عیسیٰ کی ماں کو، بی بی مریم کو جناب عیسیٰ کے حوالے سے امی کہا گیا. امیہ الہین، امی یعنی بمانے ماں، امی بمانے ماں. اسی امی کے حوالے سے کو ماں کہتے ہیں. بمانے ماں. امی ایک لفظ بی بی مریم کے لیے لفظ امی آئی، اور 2 دفعہ نواں پارہ سورہ آراف 157 اور 158 نمبر آیت میں رسول ہی کو امی کہا گیا. کسی پوری کائنات میں کسی اور کو امی کہا ہی نہیں گیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ امی کی جو لفظ آئی ہے یہ 2 دفعہ رسول پاک کو امی کہا گیا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو امی کہا گیا. تو پہلی آیت میں نے پڑھ دی تھی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں. اتباع، توجہ فرمانا، اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں کس کی؟ الرسول، رسول کی. النبی، اسی رسول کا دوسرا کمال نبی، اسی نبی کا پھر تیسرا کمال امی.
پہلے اللہ نے رسول کو رسول کہا. رسول ہی نبوت کے کمال کا نام ہے. اور رسول جب رسول کو کہا تو رسول تو اولو العزم اور خاتم المرسلین ہے. تو معلوم ہوتا ہے رسالت میں جتنے کمال ہیں وہ رسول میں موجود ہیں. لفظ رسول میں موجود ہے. جب رسول اللہ کہے گا تو ہماری طرح کا ترجمہ تو نہیں ہوگا. اپنے علم کے اعتبار سے رسول جب کہے گا, رسول کی لفظ جب بھی آئی ہے قرآن میں فقط حضور ہی کے لیے آئی ہے. رسول کا نام ہی رسول ہو گیا. سورہ قرآن میں رسول جب کہا تو حضور پاک مراد ہے. تو یہاں پورا ترجمہ جو کمال رسالت ہے وہ سارے کا سارا اس میں موجود ہوگا. اس کے بعد پھر النبی کہا گیا. پھر نبوت کا بھی کمال یہاں ہوگا. نبوت اور رسالت کا کمال کہہ کے کہا امی. پھر ماننا پڑے گا یہاں امی سے مراد ان پڑھ نہیں ہے, ورنہ رسالت کا کمال بھی مجموع ہوتا ہے, نبوت کا کمال بھی مجموع ہوتا ہے. ہو جائے گا یا نہیں کہ رسول اور نبی کے بعد امی کہا تو یہاں امی سے مراد اب ڈھونڈنا ہے کہ امی ہے کیا. یہ کدھر کی ہے, یہ امی جاہلیت والی یہ ہے یا کسی کی طرف کی نسبت کی یہ ہے. اب اسے ذرا ڈھونڈنا. اسی کے ساتھ اگلی آیت, بالکل اسی آیت کے ساتھ دوسری اگلی آیت, قل یا ایھا الناس. اب یہاں دیکھیں قل پہلے جس کے لیے آیا, اب میں دوسری امی کی قل یا ایھا الناس. میرا حبیب کہہ دو ایھا الناس, تمام لوگوں کی, انی رسول اللہ الیکم, میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا. یا یہ ایھا الناس کہنا دلیل ہے کہ پہلی بعثت کن کی طرف ہے. غور تو فرمائیں, اگر پہلی بعثت ہی ناس کے لیے تھی تو پھر دوبارہ ناس کے لیے کیوں نہیں کہا گیا. قل یا ایھا الناس, اے لوگو, انی رسول اللہ الیکم جمیعا للذی لہ ملک السماوات والارض. تمام کے لیے میں رسول بن کے آیا ہوں. اور کس نے بھیجا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمان کا ملک یعنی کل اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے. لا الہ الا هو یحیی و یمیت, وہی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جب معبود کی لفظ کہتی ہے کہتا ہے اللہ, تو پھر یا ایھا الناس کہتا ہے. جب مرکز عبادت بتاتا ہے یا ایھا الناس کہتا ہے. جب طریقہ عبادت بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے. جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے وہاں طریقہ عبادت بتاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. پھر وضو کا طریقہ بتاتا ہے ایمان کے بعد. لیکن جب عبادت دیکھیں, جب طریقہ عبادت کے علاوہ ہو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, جب تمام لوگوں کو خطاب ہے تو وہاں یا ایھا الناس کہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. قل یا ایھا الناس لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت. وہ مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے. لا الہ الا اللہ ہے, کوئی اس کے مقابلے کا معبود نہیں ہے. کن کو کہا جائے؟ پوری دنیا کو کہا جا رہا ہے کوئی معبود نہیں ہے. اب پھر حق نہیں ہے اس کا کہ جو اس کو معبود نہ مانے اونٹے منہ جہنم میں ڈالے یا نہ ڈالے. کتنے طریقے سے کہ لا الہ الا ہو, کوئی دوسرا معبود نہیں. ہو بھائی یحیی و یمیت, یمیت مارنے والا زندہ کرنے والا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتا ہے واتبعوا النور الذی, اتباع کرو, فآمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول امی الذی, اس رسول پر جو امی ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی, ایمان لے آؤ رسول پر جو نبی ہے, رسول ہے, امی ہے. الذی جو ہے یؤمن باللہ, یہی رسول ایمان رکھتا ہے اللہ پر. تو بھی ایمان لے. اب توجہ فرمائیں جو جملہ آ رہا ہے آگے, آمنوا باللہ ورسولہ النبی
ذرا آپ صلوات پڑھ دیجیے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ. اس رسول پر ایمان لے آؤ. کون کن کو کہا جا رہا ہے؟ ناس کو. ایمان لے آؤ. ناس کو کہا جا رہا ہے. کل ناس جتنے ہیں کل کو کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ رسول پر. رسول پر ایمان لے آؤ. وہ رسول کون ہے؟ النبی. نبی ہے. آگے امی. اب یہاں لفظ امی بتاتا ہے. یہاں ان پڑھ کے معنی میں تو یہاں تصور ہی نہیں ہے، ورنہ ان پڑھ کا ماننا کس میں یار کا ہے؟ اگر ان پڑھ کو ماننا ہے تو پھر آمنو سے امی سے مراد ان پڑھ کا تعلق تو نہیں. شاہ جی اب یہاں امی کو ڈھونڈنا ابھی ڈھونڈتے. کیا فرماتا ہے؟ الذی جو جس پر تمہیں ایمان کا حکم دیا. الذی یؤمن باللہ ہے وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے. وکلماتہ ہی اس کے کلمات پہ بھی ایمان رکھتا ہے. کلمات سے مراد قرآن کی لفظیں نہیں ہے، کوئی وجود ہے. رسول کیا کرتا ہے؟ اللہ پر ایمان لے آتا ہے، ایمان رکھتا ہے. آگے کلمات اور وہ کلمات ہیں. کلمات کون سے؟ یہ لفظی کلمات نہیں ہے، یہ کلمات وجودی ہیں. وہ کلمات وجودی کون ہیں؟ امی. یؤمن باللہ رسول کن پہ ایمان لے آتا ہے؟ اللہ پر. اور اللہ کے بعد کن پہ ایمان لے آتا ہے؟ کلمات. وہ رسول تو نہیں ہوئے. اللہ کا ایمان بھی ہو گیا اور یہ رسول کا ایمان جو تھا وہ تو خود رسول ایمان لانے والا ہے. تو اب کلمات یہی کون ہے؟ وہی ہوں گے کہ جزو دین ہوں گے، جزو متمم ہوں گے رسول کے بعد. کیونکہ رسول ہی تو ایمان لا رہا ہے. جب اللہ پہ ایمان لے آیا اور پھر رسول خود ایمان لانے والا ہو گیا. اب رسول کے بعد جو ہوگا جس پہ اب رسول ایمان لا رہا ہے، کیا امت کو اس پہ ایمان لانا واجب ہے یا نہیں؟ میں کیا کہہ یؤمن باللہ ہے اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور وہ کلمات ہی اور اس کی کلمات پر واتبعوہ تم بھی اتباع کرو رسول کی. جن کو یہ مانتا ہے تم بھی مانو. اتباع کرو یا نہیں؟ پیروی کرو یا نہیں؟ جب پیروی کرو تو پیروی کے لیے کس کو کہہ رہا ہے؟ رسول کی پیروی کرو. واتبعوہ کس کی پیروی کرو؟ اس رسول کی. جو کچھ رسول کر رہا ہے اس کی پیروی کرو. میں جملہ کہوں خدا کی قسم اس پیروی سے مراد نماز نہیں، خطیر پر ولایت علی ہے. آگے کیا ہے؟ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. معلوم ہوتا ہے یہ جس کی اتباع کی جا رہی ہے کلمات وہ ہیں جن سے ہدایت ملتی ہے، ہادی ہے. تاکہ تمہاری کیا ہو جائے؟ ہدایت ہو جائے. ہدایت کے کیا معنی ہے؟ گمراہی ختم. جب تم ان کو مان لو گے، رسول کی اتباع کر لو گے، پھر کیا ہوگا؟ تمہارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے. پھر گمراہی ختم. کیا ہو گیا؟ گمراہی ختم. جب گمراہی ختم ہوگی تو کس کی اتباع میں؟ رسول کی. اور رسول کن پہ ایمان لے آتا ہے؟ اللہ پر اور اس کی کلمات پر. اب علی فرماتے ہیں نحنو کلمات اللہ ہے، اللہ کے کلمات البحر قبل
قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اگر سمندر سیاہی بن جائے اور رب کی کلمات کو لکھنا شروع کر دے یہ ختم ہو جائیں گی. پھر دوبارہ سات سمندر سیاہی بنے یہ بھی ختم ہو سکتے ہیں. کلمات کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ کلمات کن میں رسول ہے؟ کلمات کی پہلی لفظ کون ہے؟ پہلی فرد کون ہے؟ علی علیہ السلام. اب جب ان کو ہم کہیں گے نا امیشین، امی ذرا برابر سنو پھر علم پہ بحث کریں گے، لیکن آج میں یہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں جناب. اب آ گیا لفظ امی. میرے بھائی امی کی لفظ پہ ابھی بحث کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے. امی الف میم سے مشتق، الف میم میری آپ مدد فرمائیں گے سرکار؟ میری مدد فرمائے ذرا. لغت کا حساب کتاب ہے. الف میم کہتے ہیں اصل کو، جڑ کو، بنیاد کو. اسی سے ہے ابیہا. بحث کریں گے جناب. بالکل کوئی لفظ ہے نہ صحیح عربی کی آپ تو بہتر جانتے ہو، عربی بہت سے حضرات اسے زیادہ جانتے ہیں. صحیح تشریف فرمائے. بمانے جڑ، اصل، بنیاد. اچھا یہ جڑ وغیرہ تو ہماری لفظ ہے اردو کی، اصل تو عربی کی ہے، بنیاد بھی عربی کی لفظ ہو سکتی ہے، لیکن یہ جڑ ہماری لفظ ہے. معلوم ہے جڑ سے ہم کسی کی مضبوطی سمجھتے ہیں. ہماری عقل جڑ کو اچھا سمجھتی ہے. ٹھیک ہے، اصل کو سمجھے یا نہ سمجھے جڑ تو سمجھ آئی نا. جڑ ہوتی ہے جس پر وہ شائع قائم ہو. جڑ زیادہ تر درخت کی ہوتی ہے. معلوم ہے پورا درخت جس کی وجہ سے قائم ہو اسے جڑ کہتے ہیں. اب جناب یہ دوسری لفظ اب علماء نے قاموس پہ آپ دیکھیں لغت کی کتابوں میں انہوں نے فرمایا جا یہ لفظ کے ساتھ یہ جو یہ آئی ہے نا یہ نسبت کی ہے. یہ کسی نسبت کو ظاہر، ابھی بحث کریں گے نسبت کو ظاہر کر. نسبت سمجھتے جیسے مثلا میں اب کہوں لاہوری، اب کراچوی تو نہیں کہیں گے نا، کیا کراچی کے ساتھ تو حیدرآبادی. یہ کس کی آئی؟ نسبت کی. وہ کہتے ہیں آگے جو یہ ہے یہ کسی نسبت کو ظاہر کرتی ہے، یعنی یہ کسی کی طرف منسوب ہے. کوئی لغت والوں نے اچھا ہوا ہمیں بتایا. پھر کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں جب یہ اس یہ کے حوالے سے کسی کی طرف منسوب ہوگی تو وہ آگے جس کی طرف منسوب ہی رہے وہ جو شے ہے ایسا وجود مقدس ہوگا جو ہر شے کے لیے بنیاد، جڑ اور اصل کا درجہ رکھنے والا ہوگا. اور نہیں فرما رہے کون سا درجہ رکھنے والا؟ اصل. اور پھر ہر شے، یار بہت بڑی بات ہے، پھر ہر شے اسی وجود مقدس کی طرف قلباً اور باطناً وابستہ ہونا ضروری ہے. یعنی جس کے معنی بغیر جنت نہ ملے. اب یہ سے کیا مراد ہو گیا؟ ایک وجود مقدس. اب ڈھونڈے پورے دنیا میں وہ وجود مقدس کون ہے. اگر میں جملہ کہہ دوں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. خدا کی قسم اس وجود مقدس کے کمال کو ابو طالب کہتے جناب علی جس کی طرح منسوب ہے، جو عالمین کا سب سے
دیکھیں جناب علی کن کی طرح منسوب ہے. جب بھی کوئی کمال بیان کرتے رسول خدا فوراً جناب علی نہیں کہتے تھے علی ابن ابی طالب اکثر علی ابن ابی طالب. اب جناب یہ ان کی ایک اشارہ ہے. اچھا بات کو آگے بڑھائیں. اب تیسری بات آ گئی جناب اسی سے ماں ہے. ماں امی ماں چونکہ یہ بیٹے کی بچے کی اصل جڑ بنیاد ہوتی ہے. ماں کیا ہوتی ہے؟ اصل ہوتی ہے. دیکھیے نفس اور روح کا تعلق صلب پدر سے نہیں ہوتا. اصل نطفے کا تعلق والدین سے ہوتا ہے. نفس اور روح کا تعلق صلب پدر سے نہیں ہوتا. ماں باپ کے صلب سے ان کا تعلق سمجھ آ رہی ہے؟ صلب سے تعلق نہیں ہوتا. لیکن یہ اللہ کا عدل اضافی ہے. جیسا نطفہ ہوگا ویسا وہ نفس بھی دے دے گا اور روح بھی دے دے گا. اسے کہتے ہیں عدل اضافی. ہماری جتنی پیدائش ہے عدل اضافی ہے. آل محمد کی پیدائش عدل حقیقی تکوینی ہے. کیا کہتے ہیں آل محمد علیہ السلام کی خلقت کیا ہے؟ عدل تکوینی حقیقی. خلقن خلقن کوئی نقص نہیں نہ خلق میں نہ خلق میں. کل میں نے عرض کیا جس کا خلق ہی قرآن ہو وہاں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ وہاں کیسے تصور. اس لیے ہماری بعدل اضافی میں یہ ہماری خلقت کیا ہے؟ بعدل اضافی. ہم جو پیدا ہوتے ہیں لہذا روح اور نفس کا تعلق نطفے کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو میں جملہ کہہ دوں. اس لیے نفس پہچان کا ذریعہ نفس ہوتا ہے. جاننے کا ذریعہ روح ہوتی ہے. روح سے علم کا تعلق ہوتا ہے. نفس سے عرفان کا تعلق ہوتا ہے. علی تجھے پہچانے گا ہی وہی جس کی اصل صحیح ہو. تیری محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم پیدا نہ کرتا. چاہیے کیا معمولی جملہ ہے فرمائے نا معمولی جملہ ہے. اے علی ایک علی اور عالمین کے اربوں انسان جس علی کے ایک کے سہارے پہ رہیں اس مرکز کو علی کہتے ہیں. علی اگر ساری دنیا تیری محبت پہ جمع ہو جاتی اے اللہ کہنا میری محبت پہ جمع ہو جاتی. نہیں فرما رہے ہیں نجات کا تعلق توحید کو ماننے میں نہیں ہے علی کو ماننے میں. سمجھ کیوں نہیں آتی؟ امیشین ماں کیا ہوئی؟ ماں. اصل بچے کی بنیاد کون ہوئی؟ ماں. جو میں خون کون ہوتا ادھر وہ نہیں کرتے اور غلبے کی طرف نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اب آگے آ گیا جناب امام. لفظ امام امام بھی سی ام سے یعم الخلق کو الیہ جس کی طرف دنیا رجوع کرے. امام کیا ہوتا ہے؟ مرکز ہوتا ہے رجوع کا. یا ام الخلق کیا ہوا؟ اثر ہوا بنیاد ہوئی قوم امام کی. امام بھی اس کی ام سے. لیکن یا ام الخلق کو ملے تمام مخلوق اس کی طرف کیا کرے گی؟ رجوع کرے. رجوع سمجھ رہے؟ ہر طرح کا رجوع کس کی طرف؟ امام کی طرف. ضرورت کی رجوع بھی ہوگی, خوشی غمی ہر شے کی رجوع کس کی طرف؟ امام کی طرف. جتنی رجوعات ہماری آئیں ہر رجوع کا مرکز امام ہے. ٹھیک ہو؟ اسی سے ہے ام القری بستیوں کی ماں. جب مکہ بنا ہے نا بی بی ہاجرہ آئی اور جناب اسماعیل ان کو کون چھوڑنے آئے تھے؟
جناب ابراہیم علیہ السلام ابھی تو نہیں بنا تھا نا، صرف خانہ کعبہ ہی تھا نا، شہر تو نہیں بنا تھا. کس نے کچھ بھی نہیں، اب میں کیا کہوں، چاہے کچھ تو ہے سب کچھ وہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو شہر بنا، آئے تو شہر بنا، اس لیے ان کو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو گاؤں تھے ان میں سب سے بڑا گاؤں مکہ تھا، اس لیے سارے گاؤں ادھر رجوع کرتے تھے، اس لیے اس کا نام ہو گیا ام القری. بستیوں کی اصلیت، جاڑیا، بنیاد، ماں وغیرہ، یعنی سارے جو اس کی طرف رجوع کرتے تھے اس کو کہتے ہیں ام القری، بستیوں کی. اس لیے اس کو ام القری اہل مکہ یا مکہ کے رہنے والے مراد لیتے. اسی اس معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے. اسی سے ہے ام الکتاب. تو جو فرمایا ہم اپنی منزل کی طرف آ رہے ہیں. ام الکتاب تمام کتابوں کی اصل، جتنی کتابیں سمٹ کر جس کی طرف رجوع کریں اس ام کو قرآن کہتے ہیں. وہ ام کون؟ قرآن. اب قرآن کی ان کتابوں کا باقیوں کا کیا ہوا؟ ام القرآن. ام کے معنی اصلیہ وہی جو ابھی رجوع کریں. ساری کتابیں چونکہ ان کا منصوب دیکھیں جتنی شریعتیں یا اچھا ادھر کی زیادہ لمبی ہو جائے گی. ام القری کیا ہو گیا؟ قرآن. یعنی جس کی طرح باقی کتابیں آ کے وہاں ضم ہو جائیں یا اس سے نکل کے ان کے لیے بھیجی جائے تو اس کو کہتے ہیں ام القری. ام القری قرآن، ام الکتاب. اب جناب اس کے بعد آتا ہے اس ام کے معنی علماء نے متقدمین، اصولیین، ربانیین، عارفین نے ایک جملہ کہا ہے کہ اس ام سے مراد صاحب روح ام الارواح ہے. میں کیا کہوں، اگر کچھ تو انہوں نے محنت فرمائی ہے. اس ام سے مراد صاحب روح ام الارواح، تمام روحوں کی ام، اس کی طرف یہ نسبت ہے. اگر میں جملہ کہہ دوں تو پھر ام الارواح، تمام ارواح کی ام، روح کی طرف بھی اس ام کی نسبت دی گئی صاحبان عرفان نے. پھر انہوں نے فرمایا تورات بھی ام کہتے ہیں اس کو، امی اس کو کہتے ہیں جو غیر خدا سے کوئی شے حاصل ہی نہ کرے. یعنی غیر خدا سے کوئی چیز حاصل، خصوصاً علم حاصل نہ کرے. اس لیے کون ہے جن کے لیے فرمایا گیا الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن. اس کے ایک معنی یہ بھی ہے. اور پھر ایک معنی انہوں نے فرمایا کہ تورات و انجیل میں کہا گیا ان کو کہ میں عیسیٰ علیہ السلام یا جناب موسیٰ علیہ السلام تمہارے بعد میں ایک نبی بھیجوں گا جس کے منہ میں میں اپنا کلام رکھ دوں گا. صحیح ہے کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام رکھ دوں گا، جو کچھ وہ بولے گا میرا ہی کلام ہوگا. آپ جملہ کہہ دوں یہاں یہ جو کچھ وہ بولے گا اللہ کا کلام ہوگا. ایسا بولنے والا ان پڑھ نہیں ہو سکتا. خوش ہونا چاہیے یہاں خوش ہونا. اپنے مقصد کی طرح آگے بڑھتے ہیں. اب ہم جب قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو امیین، ابھی امیین ابھی آ رہے ہیں. امی پھر کہتے ہیں امیین سے مراد امت وسطی. کوئی امت ہے جس کی طرف یہ نسبت ہے اس امت کی طرف. اس امت کو کیا کہا گیا؟ امت وسطی.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب اسی طرح ہم نے كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ تم نے ہم نے بنایا ہے أُمَّةً وسطیٰ لوگوں تم میں ہم نے ایک امت وسطیٰ بنائی ہے درمیانی امت بنائی ہے. یہ درمیانی امت ہی امیشین ہے. اسے کیا کہتے ہیں امت وسطیٰ. وسطیٰ مانے درمیانی. وَكَذَلِكَ جَعَلْ توجہ ہے نا آپ کی کے حوالے سے بات پڑھو گا نا ذرا برا تو صلوات پڑھ دیں جاتا نا. جاننا کم تمہیں جاننا ہم نے بنایا کم امت تم کون ہے امت وسطیٰ. اے امت وسطیٰ ہم نے تمہیں بنایا کیا بنایا امت وسطیٰ بنایا. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ کل الناس پر تم گواہ رہو. گواہ وہی ہوتا ہے جو حقیقتوں سے باخبر رہو. شہداء علی الناس لوگوں پر تم لوگوں پر صرف مکہ مدینے کے نہیں جہاں تک لوگوں کا تصور ہے ان تمام پر تم گواہ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور تم پر میرا رسول گواہ ہے. اب دنیا بتائے بے صد اول جن کے لیے ہونی چاہیے امت وسطیٰ. یہ کون ہے علمی منصوب ہے امت وسطیٰ کی طرف. آگے چلتے اب جناب ابراہیم و اسماعیل پہلا پارہ سورہ بقرہ سے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ دونوں باپ بیٹا اور جناب جبریل بھی کام کر رہے ہیں خانہ کعبہ بنا رہا ہے. يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا دونوں بنا رہے ہیں. بناتے ہوئے دعا مانگتے ہیں ابھی بنا نہیں بناتے ہوئے مانگتے ہیں. معلوم ہوتا ہے شاید شروع کر دی جائے تو پھر مانگا جا سکتا ہے. شاید شروع ہو جائے تو حق بن جاتا ہے مانگنے کا. میں کیا کہہ رہا ہوں اب مانگتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تو ہمارے اس قول عمل کو قبول فرما تو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے. خدا جانے کیا سناتے ہیں وہ سنتا ہے کیا دل میں رکھتے ہیں وہ جانتا ہے. انک انت السمیع سننے والا کون کن کی سنے گا. کچھ تو یہ کہتے ہوں گے آپس میں بیٹھ کے سمیع العلیم. ہمیں بھی کوئی تھوڑا سا ترجمہ کرنے دیں یا سننے والا ہے اور جاننے والا. یہ کہہ کے فرماتے ہیں ربنا دونوں اے ہمارے رب وجعلنا مسلمین لک ہمیں اپنا مسلمان دونوں کو مسلمان بنا. یہ مسلمان اسلام والا نہیں پہلے نبی بھی ہے خلیل بھی ہے رسول بھی ہے عبد بھی ہے امام بھی ہے. یہ اسلام بالواسطہ رکھتے ہیں بلا واسطہ اسلام ہے ان کا. ربنا وجعلنا مسلمین ہمیں دونوں کو مسلمان اور مسلمین لکا اپنا جو تھا تیرا اسلام جس معیار کا ہے اسی معیار کا ہمیں مسلمان بنا. ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک اور ہماری ذریت سے ایک امت بنا مسلمۃ لک وہ بھی اسی طرح کی ہو جیسے ہم ہیں. آخر کوئی معیار تو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا. یار آپ کیا سمجھ رہے ہیں ذریتم میری ذریت سے بنا امتا مسلمۃ لک وہ بھی تیرے اسلام لانے والے ہوں. اگرچہ یہاں حد نہیں دی گئی لیکن مسلمان کی لفظ تو آ رہی ہے. یہ کیا ہے امت مسلمہ. اس امت مسلمہ سے مراد کون ہے
غور نہیں فرما رہے ہیں. کون ہے امت مسلمہ؟ یہ امت مسلمہ ہی امیین ہے. اس امت مسلمہ میں پہلا کون آتا ہے؟ رسول. پھر اس کے بعد دوسرا کون آتا ہے؟ اگر اماموں میں لیں تو جناب علی سے لے کے 12 تک. یہ 12 مکمل نہیں ہوتے جب تک کہ سیدہ نہ ہو. تو یہ امت مسلمہ کون ہے؟ یہی 14. اب جو جناب ابراہیم جس امت مسلمہ کے لیے دعا مانگ رہا ہے، ربنا وبعث فیہم مسلمین لک ومن ذریتنا، ہماری ذریت میں سے بنا، ذریت نسل میں سے بنا. اس لیے پوری نسل اسماعیل علیہ السلام میں نبی ہی فقط رسول آیا ہے. غور نہیں فرما رہے. اکیلے ہی رسول کا نبی ہونا کوئی نبی نہیں آیا. جتنے آئے ہیں ولی آئے ہیں، نبی نہیں آیا. یہ عظمت ہے سرکار دو عالم ہے. اگر کوئی ایک نبی بھی بھیج دیتا تو یہ عظمت کا کمال مجروح ہو جاتا. لہذا نبی کو نبی رکھا، کوئی نبی نہیں بھیجا. پوری نسل اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا سوائے سرکار دو عالم کی. اب جب آیا تو یہ امت مسلمہ ایک نہیں، یہ تو پوری جماعت ہے. اور اس پوری جماعت کی فرد کون ہے؟ جناب علی، جناب حسن، یہ سارے ہی فرد ہیں. یہ جناب علی اس امت مسلمہ میں وجعلنا من ذریتنا کی لفظ بتاتی ہے کہ اصل مرکز اس ذریت کا ابو طالب ہے. یہ جناب علی کہاں سے چلے؟ میں نے کئی بار دہرایا، پھر دہرا دیتے ہیں کہ یہی نسل جناب اسماعیل سے چلی، سیدھی چلی. جب چلی تو کہا آئی. جناب عبد المطلب پر آ کے 2 حصے ہو گئے. ایک جناب عبداللہ کی طرف نور چلا گیا، ایک برابر کا نور جناب ابو طالب عمران کی طرف چلا گیا. جناب عبداللہ سے رسول آئے، جناب ابو طالب سے علی آئے. علی آل عمران بھی ہے، آل ابراہیم بھی ہے. رسول فقط آل ابراہیم ہے، آل عمران نہیں ہے. اب دنیا کو میں کہنا چاہتا ہوں دلیل کے ساتھ، اب رسول کی بیٹی ایک ہے چونکہ علی ایک ہے. دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے، علی ایک ہے. اس لیے آل ابراہیم کی آخری فرد کا نام، آل ابراہیم کی آخری فرد کا نام فاطمہ ہے، اور آل ابراہیم کی، آل عمران کی پہلی فرد کا نام علی ہے. اب اللہ نے آل ابراہیم آل عمران کو بنا کے یہ بن رہی ہے امت مسلمہ. غور نہیں فرما رہے. جس امت مسلمہ کا مرکز ابو طالب ہے. اب جناب سیدہ کا عقد پاک کن سے ہوا؟ جناب علی علیہ السلام سے. جب عقد ان سے ہوا، اب جو جناب حسنین آئے اللہ نے نام ہی بدل دیا، آل محمد. محمد بھی آ گیا، آل عمران بھی آ گیا. اب یہ جو امت کی لفظ ہے، امی کی لفظ کن کی طرح منسوب ہے؟ اس امیین کی طرف، اے امت مسلمہ کی طرف. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک. بس اب توجہ کرنا. فارنا مناسکنا. آرنا کیا کہہ رہا ہے جناب ابراہیم؟ آرنا مناسکنا، ہمیں ہمارے حج کے اعمال کیا کر، ہمیں عملاً دکھا. آرنا مانے دکھا، کیے جاتے ہیں یا دیکھے جاتے ہیں؟ حج کے اعمال، مناسک حج آئے، مناسک حج کیے جاتے ہیں یا دیکھے جاتے ہیں؟ یہ ٹی وی پہ دیکھ لے حج ہو گئے، اور حج ٹی وی لگا لے حج ہو گیا، حاجی صاحب حج.
بھاگے وہاں صفا مروا میں عرفات میں جائے مینا میں جائے دمبا ذبح کرے تب جا کے بنے گا. اور نہیں فرما رہے کیا کہہ رہا ہے ارنا مناسکنا اے جو ہمارے حج کے اعمال ہیں ہمیں عملی طور پر بجا لانے کی توفیق عطا فرما. اس میں ہوا کیا اس مناسک کے حج جہاں سے حج ہوا ہے وہ حج شروع کہاں سے ہوا ہے؟ نہ اسماعیل ہوتے نہ کیا ہوا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا ذبح کیا ٹائم تو ابھی ہے ذرا بلندر صلوات پڑھ لیتے آیات کی طرح میں چاہتا تھا ادھر چلے کچھ کیا کام کریں. اب جناب ابراہیم نے کیا دیکھا تھا؟ خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کروں. ٹھیک ہو گیا یہ ساری بات آپ کو اب لے کے چلے آئے. فلما اسلما وتلہ للجبین دونوں راضی ہو گیا. اسلام باپ بیٹا باپ بھی راضی ہو گیا. وہ راضی کس پہ ہوا؟ قتل کرنے پہ باپ راضی ہوا قتل ہونے پہ بیٹا راضی ہوا. قتل ہونے پہ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ معلوم ہوتا ہے قتل کرنا پہلے بتا دیا. اب یہ نہ کہنا کربلا والوں کو خبر ہی نہیں تھی. نہیں اب یہ میرے ساتھ آئے ابھی آپ بات ہی سمجھ نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. بتا دیا گیا نا جناب ابراہیم نے خواب بتایا یا نہیں بتایا؟ بیٹا میں نے دیکھی انی اذبح ہوگا میں تمہیں ذبح کر رہا. اذبح فعل مضارع ہے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ. فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. تو مجھے صابرین میں سے پائے گا. لیکن یہ جملہ میں ضرور کہوں صبر آتا ہے مصیبت پر شکر ہوتا ہے نعمت پر. جب رسول نے علی کو کہا علی بستر پہ سونا ہے میری جگہ قتل ہونا ہے علی نے کہا مولا آپ بچ جائیں گے. ہاں میں بچ جاؤں گا. علی سجدہ شکر میں. نبی موت کو مصیبت سمجھتے ہیں علی نعمت سمجھتے ہیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. غور نہیں فرما رہے تو مجھے صابرین میں سے پائے گا. نمونہ اسماعیل سے پہلے موجود ہے. فرشتے صابر ہو ہی نہیں سکتے ان میں صبر کا کمال ہی نہیں ہے. حیوان صابر نہیں ہو سکتے. پھر کون ہے جو پہلے سے صابرین میں سے وہ صابرین اہل مکہ نہیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کیا ہو کہیں میں نے دیکھا بھی ہے فوٹو بنائے انہوں نے ہاتھ باندھا ہے رسی اچھی طرح باندھی پاؤں کو بھی باندھا ہوا ہے. اسماعیل علیہ السلام بناتے ہوئے انہوں نے کہا بابا پھر آپ بھی آنکھوں پہ پٹی باندھیں. میرا خیال ہے شاید اسماعیل نے یہی کہا ابا آپ نے جو پٹی باندھی ہے اے میرے باندھا ہے پھر آپ بھی تو پٹی باندھ لیں. کہتا ہے پھر برابر ہو جائے گا نا. ٹھیک ہو اب ہاتھ میں کیا ہے چھری کوئی پتہ لیکن در رویا خواب بیان کر. تو نے سچا کر دکھایا خواب. یہ نہیں بتایا ہاتھ کیسے چلایا. ذبح ہونا نہیں بتایا. ذبح ہونا بتا دیتا تو پھر ہونا چاہیے تھا. غور نہیں فرما رہے ہیں. اگر ذبح ہونا بتا دیتا پھر تو ذبح ہونا چاہیے تھا. اللہ نے کیا کہا تو نے خواب سچا کر دکھایا. خواب سچا ہوا وہ تو خواب میں دیکھ رہا ہے میں ذبح کر رہا ہوں. وہ خواب والا سارا عمل تو نے پورا کر دیا. کذالک نجزی المحسنین.
ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش ہے ابراہیم تم دونوں کی، لیکن سنو وفدیناہ بذبح عظیم، اور بھی فرما رہے ہم بذبح عظیم، ہم نے فدیہ بنا دیا ہے دمبے کو کس کے ذریعے؟ ذبح عظیم کے ذریعے۔ ذبح عظیم اگر نہ ہوتا اسماعیل کب کا ذبح ہو گیا ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے جو اپنے باپ کو زندہ رکھے اسے حسین کہتے ہیں۔ جناب اسماعیل کس کی وجہ سے بچ گئے؟ ذبح عظیم کون ہے؟ دنیا نے کتنے ترجمے کیے کہ آل محمد نہ آئے، امیین نہ آئے، اللہ اکبر، لیکن ذبح عظیم کون ہے؟ امام حسین۔ اب امام حسین کی وجہ سے کون بچ گیا؟ ہاں ماشاءاللہ، ابھی بات کو آگے بڑھانا ہے۔ کون بچ گیا؟ جناب اسماعیل بچے، کن کی وجہ سے؟ امام حسین کی وجہ سے۔ اب میں دنیا کو کہوں امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے جناب اسماعیل کو زندگی ملی، بچ گیا اسماعیل۔ اسماعیل کا بچنا اکیلا کافی نہیں، اسماعیل ذبح ہو جاتے تو محمد مصطفیٰ نسل اسماعیل میں کہاں آتے؟ اگر یہ جواد ذبح ہو جاتے تو سرکار غالب کہاں سے آتے؟ اس لیے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کون نہیں فرما رہے؟ کیا فرما رہے؟ میں حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ علماء نے اس کی کیا توجہ لکھی ہے؟ اس فرمان میں دو چیزیں ہیں، حسین مجھ سے ہے یہ سبب وجود ہے، میں حسین سے ہوں یہ سبب بقا ہے۔ رسول کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حسین مجھ سے ہے میں سبب وجود ہوں۔ رسول فرماتے ہیں انا من الحسین، حسین سبب بقا ہے۔ کیا مانے ہوئے؟ اگر رسول کہتے ہیں میں نہ ہوتا تو حسین نہ ہوتا، اور اگر حسین نہ ہوتا میں نہ رہتا۔ یہ سبب بقا کون ہے؟ امام حسین۔ پھر جس نے امام حسین سبب بقا ہے یا نہیں؟ یہ اہل مکہ ہے یا امیین ہے؟ اس امت کو جو دعا مانگی تھی جناب ابراہیم اسماعیل نے، اس کا نتیجہ کس پر پہنچ رہا؟ امام حسین علیہ السلام کا۔ تو پھر امت امیین کون ہوئی؟ جس نے ان کی دعا کو پورا کر دیا۔ بس میرے خیال ہے یہیں سے میں بات کو آگے بڑھ رہا ہوں۔ آج خبر ہے کہ اسی امیین کی جو علی علیہ السلام کے بعد پہلی فرد ہے، خدا جانے کیسا یتیم یا کیسا تیروں کے درمیان میں 70 تیر لگے جنازے رولیا کرے مرنے کے بعد کسی کے تیر جنازے میں تیر لگتے۔ خدا جانے آپ جناب سیدہ کس حالت میں ہوں گے؟ امام زمانہ سے میرا پوچھے نا کیسے ہاتھ بن رہے ہیں؟ انتقام کا جلدی وقت آئے، بے گناہ حسن مجتبیٰ کے دین چلائے گئے یا نہیں چلائے گئے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہی سے بات میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اب نام کیا دوں میں؟ بس جس نے بھی شام سے انہوں نے کیسر روم سے ایک مروان یا کسی اور کے ذریعے نام موجود ہے، وہاں کیا منگوائی؟ زہر منگوائی، زہر الہ۔ اسی مروان جو حاکم مدینہ تھا اس کا، اب کیا کہ وہ نام لینے پڑتا ہے، اسے کیا کیا ہوتا ہے؟ ایشونا نامی ایک عورت کے ذریعے اس نے دیا جا کے جودہ بن اشعث کو یہ جا کے دو اور اسے کہو کہ تمہیں 1,00,000 درہم بھی دیں گے اور تجھے خلاف فاخرہ بھی دیں گے اور تیرا ہاتھ میں یزید سے بھی کر دوں گا۔ یہ تھوڑا سا زہر ہے، یہ امام کو دے دو۔ یہاں دو روایتیں ہیں، دو۔ ایک روایت ہے کہ اس نے امام کو دیا کھجوروں میں رکھے، امام نے اپنے آپ بھی کھانے لگی۔ دیکھیں یہ مشیت الہی ہوتے ہیں، یہ ارادہ الہی ہوتے ہیں، بڑی مسئلاتیں ہوتی ہیں کہ ہر عمل و فعل میں سرکار نے لیا، طبیعت خراب ہوئی منہ سے چلے گئے، منہ سے ساتھ موسلی کے گھر وہ جو جاتے تھے
موصل میں پہلے بھی گئے تھے، آپ بھی گئے، وہاں پھر ایک نابینے کو بھیج دیا گیا، اس نے زہر سے ایک کوکیل جو ہے سوٹی تھی، اس کو زہر سے چبائی ہوئی تھی، وہ آ کے امام کو ڈال دی اس نے، اور پھر وہ جب واپس آئے تو اس نے ایسے کیا تو سرکار عباس نے اس کو پکڑ کے پھر نار سکر کر دیا، مار دیا اس کو۔ ایک اور آدمی بھیجا گیا تھا، اس کا اونٹ اور اس کی زہر بھی پکڑی گئی، موصل کے قریب سعد موصلی کے گھر جب تھے سرکار، پھر سعد موصلی نے اسے بلا کے اسے پھر نار کیا۔ اسی ایسونا نے ایک مرتبہ زہر دیا، سرکار ٹھیک ہو گئے، واپس آئے، پھر اس نے دوبارہ پروان کے ذریعے، نام تو لینے پڑ گئے، ان کے ذریعے سے پھر زنجیر ہلائی۔ اسی ایسونا نے اسی جودہ بن اشعث کو، محمد ابن اشعث کی بہن ہے، میرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس جودہ کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں لیتے تھے، ان کا کھانا جناب زینب عالیہ کے گھر سے آتا، جناب عبداللہ کے گھر سے آتا، یا امام حسین علیہ السلام کے گھر سے آتا، یا جناب قاسم کی جو ماں تھی نا ام فروا، ان کے گھر سے آتا۔ اور بی بی پاک جناب زینب کا نام بھی لکھا ہے کہ اس رات، اسی آج کی رات، آج 28 صفر ہے نا، 28 صفر 50 ہجری میں، اسی رات کو جناب امام حسن علیہ السلام سوئے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، جناب زینب عالیہ بھی ہے اور بی بی بھی ہیں۔ روایت میں کہ یہی جودہ وہی زہر ہلال آ کے امام کے ساتھ جو پانی رکھا تھا اس پانی میں اس نے ڈال دیا، ڈال کے چلی گئی۔ اب میں کیا کروں، یہ مشیت اللہ ہے۔ اب جو امام اٹھ کے امام نے گلاس پانی کا لے کے اب جو نوش فرمایا بس اس پانی کا پینا تھا، میرے امام نے ایک ہائے کی، جناب زینب تڑپ کے اٹھی، خدا کے جو رونا چاہتے ہیں اللہ جانے جناب زینب نے کیا کیا ستم دیکھا، کربلا میں کیا دیکھے گی، ابھی سے شروع، بابا کا بھی تو دیکھ کے آئی ہے، کوفے میں جو کچھ ہوا بابا کا بھی سب کچھ دیکھ کے آئی۔ اب تو دوسری بابا کے بعد دوسری بات، جناب حسن مجتبیٰ نے جب آواز بلند کی دیکھا کہ امام کچھ طے کرنا چاہتے ہیں، جلدی سے بی بی ایک تھال لے آئی، اب جو امام کے آگے رکھا، بی بی فرماتے ہیں کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ خدا جانے بہن پہ کیا گزر گئی ہوگی، فرشا دینا، فرشا آج کی رات رونے کی رات ہے، فرشا دینے کی رات ہے، جناب سیدہ سے کہے بی بی بات تیرے حسن کے بدلنا عدل کو بدلنا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تھال میں آنے شروع ہو گئے اور میرے امام کا رنگ سبز ہونا شروع ہوا۔ امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے آ کے بھائی کو گلے لگاتے ہوئے، جب گلے لگائے نا امام نے فرمایا حسن نے بھائی میرا جسم دیکھ رنگ کیسا ہے، امام نے روکے گا بھائی سبز ہو گیا ہے، فرمایا حدیث معراج صحیح ہو گئی، رسول نے فرمایا تھا ذہن کے بعد تیرا رنگ سبز ہو جائے گا، سبز ہو گیا۔ امام حسن مجتبیٰ لیٹے، میں جملہ کہوں آج کی رات یہ جو رات آ رہی ہے، جو ہی لیٹے نا، لیٹے لیٹتے لیٹتے ہی سارے موجود ہیں، ایک جملہ کہوں قاسم کا ہاتھ پکڑ کے، بہت بڑی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، امام حسین کے ہاتھ میں دیا یہ میری نشانی، سمجھ رہے نا بابا، یہی وجہ ہے کہ کربلا میں امام حسین نے اتنی جلدی حسن کو نہیں بھیجا، اجل کو ملنا، یہ بس کہتے کہتے سرکار امام حسن نے وصیتیں کرنی شروع کر دی، جب وصیتیں شروع کی بیویوں نے رونا شروع کیا، جناب زینب نے بال کھول دیا، سرکار نے فرمایا حسین مجھے نانے کے روزے میں دفن کرنا، ایک روایت میں یہ ہے، ایک روایت میں زیارت کے لیے لے جانا، ہاں اگر کوئی دفن نہ کرنے دے وہاں لڑنا نہیں، میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، یہ کہہ کے امام نے کچھ کہا اور سرکار اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ جانے کیسا رونا ہوا ہوگا بنی ہاشم میں، بیویوں نے رونا شروع کیا، اللہ اکبر۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ کا وقت کے حوالے سے جسد پاک اٹھا کے چلے نہ
مسجد نبوی میں لے جانے کے لیے روایت میں کہ جناب عباس موجود ہیں، جناب مسلم موجود ہیں، جناب عبداللہ، جناب جعفر، سارے موجود ہیں، جتنی بنی ہاشم موجود ہیں۔ جب جنازے کے ساتھ چلے نا، مروان نے جلدی جا کے خنجر دے کے اس بی بی سے کہا اگر دفن ہو گئے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ آ کے مزاحمت کرتی ہے، اس کے حوالی بھی کچھ آتے ہیں۔ ایک جملہ کہوں، جو ہی وہاں پہنچے نا، سارے بنی ہاشم ساتھ ہیں، چونکہ امام ساتھ ہیں، عزاداروں ایک تیر آیا، اور میں بہت بڑی میں نے مسائل کی لفظ کہہ دی ہے، وہ تیر امام حسن کے جنازے میں نہیں لگا، عباس کے جگر میں آ کے لگا۔ ام المؤمنین کا بیٹا تڑپ گیا، حسین آقا میری زندگی میں تھی، میں موجود ہوں، اجرکم اللہ سید آزم قبول فرمائے، میری زندگی میں تیر آئے۔ اس وقت میرے امام نے فرمایا عباس ام المؤمنین کا بیٹا لڑنا ہے۔ پھر ایک تیر نہیں آیا، ہوا خان نے تیر بچانا شروع کیا، 70 تیر آ کے عزادار جنازے میں لگتے ہیں۔ جب لگ گئے نا، اب امام نے کہا عباس جنازہ گھر لے کے واپس چلو۔ تڑپ گیا ام المؤمنین کا بیٹا، مولا کسی اور کا گیا ہے، مولا آپ حکم دے رہے اس لیے ہم مانتے ہیں، گیا ہوا جنازہ پلٹ کے واپس گھر آیا۔ ایک جملہ کہہ دوں رہی، جو ہی آیا نا دروازے پر، یہی دروازے تک آیا۔ ایک جملہ مجھے تھوڑا سا مسائل میں ملاتا ہوں۔ ایک امام کا بھائی جسے امام حسین بھائی کہتے ہیں، عبداللہ ابن قیس انصاری، وہ بھی سارا جو ماجرا دیکھ رہا۔ امام حسن کے بعد اس نے مدینہ چھوڑ دیا، اب مدینے میں نہیں رہ سکتا، یہ منظر میں نہیں دیکھنا چاہتا، ہر سال آتا ہے امام کو ملنے۔ جب 61 ہجری کو آئے گا ملنے مدینے، اندر سے جب آواز آئی حسین گیا ہوا ہے کوفے، جب نام کوفے کا آیا نا تو عبداللہ ابن قیس انصاری کہتے میں اپنے بھائی کو ملنا چاہتا ہوں، امام کو ملنا چاہتا ہوں۔ اندر سے کچھ تحفے آئے کہ وہ وہاں پہنچا دینا، بابا کو دے دینا، وہ سمجھ آئی کون سا بچی ہے کہ وہ کیا دیا، 2 چولے دیے۔ ادرکم اللہ، فاطمہ صغریٰ نے 2 چولے دیے، میرے علی اصغر کو جا کے دو۔ ادرکم اللہ۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں یہ وہاں سے چلا 11 محرم کو کوفہ کے قریب ایک منزل پہ جہاں چشمہ تھا، یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں ذرا سستا کے پھر کوفے جاؤں، ارادے امام سے ملنے کا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کچھ علم ہے جو برآمد ہوئے۔ جب علم قریب آئے دیکھا 7 ان کی نوک نیزہ پہ کچھ سر ہے، لیکن سر پہچان میں نہیں آتے، اتنی ریت اور خون لگا آگے اس کے سامنے آ کے وہ رکھے گئے، اور اس کے بعد فوراً ہی قافلہ آ گیا۔ قافلہ جب آیا شامیانے لگائے، سارے لوگ شامیانوں کے نیچے بیٹھ گئے، حیوانوں تک۔ کہتا ہے اس کے بعد کچھ بیویاں آئیں جو کھڑا سر، ہائے 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 ہائے، جن کے ہاتھ پسے گردن بدلے ہوئے، وہ میرے سامنے آ کے وہی چشمے کے قریب اتاری گئی، اور جب وہ بیویاں اتر گئی، آگے ایک قیدی تھا ضعیف، اس نے تو اترنا چاہا، ایک دفعہ کوشش کی نہیں اتر سکا، کون جملہ، دوسری دفعہ کوشش کی نہیں اتر سکا، اب جو تیسری مرتبہ اترنے کی کوشش کی، ہائے ہائے، منہ کے بل زمین، بس منہ کے بل گرنا ہوتا، بیویوں نے حالہ ڈال کے کہنا شروع کیا، یا محمد، یا علی، یا حسین۔ جب یہ جملہ کہا نا، یہ پریشان ہو گیا، اللہ خیر کرے، آدمی ان کا گرتا ہے، یہ نام عالم
کے جنازے سے 3 گھنٹوں